میرا یہ خیال ہے بدقسمتی سے ظاہر ہے ہمارے بچوں نے یہیں رہنا ہے، مگر یہ کہتے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ۔ اگر آپ صرف یہ دیکھیے کہ جتنے کیسز جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا، بدقسمتی سے کوئی بھی ان کیسز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ جس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اسی کو اس ظلم کا قصوروار قرار دیا جاتا ہے۔ مختارہ مائی کے خلاف آج بھی یہ قوم کنونسڈ ہے کہ اس نے خود زیادتی کروائی این جی او سے پیسے لینے کے لیے۔ آپ اس کے بعد دیکھنا شروع کریں ملالہ سے متعلق آج بھی یہ قوم کنونسڈ ہے کہ اس نے خود کو گولی مروائی اور یہ سارا ڈرامہ تھا۔ نور مقدم سے متعلق آج بھی اس قوم کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ گئی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ عثمان مرزا کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس لڑکے اور لڑکی کو ہی قصوروار قرار دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے۔ عائشہ کے کیس میں بھی آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، زینب تک کے کیس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے ماں باپ قصوروار تھے جو اس کو اکیلا چھوڑ گئے۔ تو بدقسمتی سے موٹر وے کا کیس ہو جہاں خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کیس میں بھی یہی کہا گیا۔ اس میں تو سی سی پی او صاحب تک نے بھی یہ کہا کہ اس کو اکیلے نکلنے کی رات کو اور وہ روٹی ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ تو حضور جہاں ایسی قوم ہو جہاں مظلوم کو مظلوم ہی نہ مانا جائے، جہاں مظلوم پر ہونے والے ظلم کو اسی کا قصوروار قرار دیا جائے۔ عائشہ کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو جب آپ ظلم کو ظلم ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، جب آپ مظلوم کو مظلوم کی حیثیت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اس کے ٹھٹھے اڑانے، اس پر طنز کرنے، اس کا مذاق اڑانے، اس کو بد کردار کہنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، تو پھر تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اور جو یہ واقعات کر رہے ہیں، جو ظالم ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا رہے گا، اور یہ کام آپ روک نہیں سکتے بدقسمتی سے۔ ماریہ میمن کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک پرابلم تو ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہی، بڑھ کیوں رہی ہے؟ ایک تو رپورٹ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اگر دو کو سزا ملے آپ کے خیال میں، تیسرے کو سبق تو ملے گا، لیکن وہ سزا ہی نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ واقعات زیادہ نہیں ہو رہے، آپ کی بات درست ہے، یہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب وکٹم سامنے آتی ہے تو آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ، اس وقت 8 PM پہ جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس خاتون کے حق میں شوز کیے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ یہ وکٹم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ 400 افراد ہیں، ان کو پکڑا جانا چاہیے ہے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ میجر نیریٹو شفٹ ہے۔ آج سے 5 سال پہلے یہ کانورزیشنز اس طرح سے نارملائز نہیں ہو رہی تھی۔ پرائم ٹائم میں خواتین بات کرتی بھی تھی، لیکن اب ہمارے ساتھ بہت زیادہ میل ایلائز بھی ہیں۔ کہ ویڈیو ایویڈنس کی وجہ سے زیادہ اس گفتگو کو زور ملا؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں، جب آپ عثمان مرزا کو دیکھتے ہیں، جب آپ یہ نور مقدم کا تو واقعہ سننے میں ہی بہت خطرناک اور خوفناک لگتا ہے، بٹ وین یو سی دیز ویڈیوز کہ اتنے سارے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، 2 بچوں کو لنچنگ کی گئی تھی اور ویڈیوز بن رہی تھیں، اور ویڈیوز کی وجہ سے اٹ ایکچولی لوگوں کو افسوس۔ مجھے یاد ہے میں اسی دن فلائٹ لے کر اسلام آباد آنا تھا، لاہور گیا تاکہ میں ادھر جا سکوں، ایئر ہوسٹس اور میل اسٹیورڈز کے ہاتھ آنکھوں میں آنسو میں نے خود دیکھے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک؟ اب ویڈیوز کی وجہ سے یہ ریالٹی بڑی بنتی جا رہی ہے ہمارے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے واقعات ایسے نہیں ہو رہے تھے کاشف صاحب، یہی میں بات بتا رہی ہوں۔ دوسری بات ہے کہ انصاف کے حصول کی ایک ٹائم لائن میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رضیہ بی بی تھی، 2008 میں ان کا مزار قائد کے احاطے میں انہیں 3 دن حبس بیشہ میں رکھ کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوئی، پوری سول سوسائٹی جاگ گئی، وہ 5 لوگ گرفتار ہوئے، وہ کیس لڑتی رہی۔ 2013 میں اکوئٹ ہو گئے وہ 5 ملزمان جو ٹرائل کورٹ سے۔ 2021 میں اب دوبارہ سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اس کیس میں دوبارہ ہیئرنگ شروع کر دی ہے۔ کتنے سال لگے ہیں رضیہ بی بی کو انصاف کے حصول کے لیے، اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ رضیہ بی بی تو آج ہی 2008 پہ کھڑی ہے اس ٹراما کے ساتھ۔ آپ نے جب لوگوں کو کسی طریقے سے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا تو پھر یہی ہوگا۔ یہ جو 400 لوگوں کا کانفیڈنس ہے، where do you think it's coming from? It's coming from the fact کہ دن کے وقت اتنے کیمرے ویڈیو بن رہی ہے ہماری، ہم جو مرضی کریں، کس نے ہمیں پکڑ لینا ہے؟ آج سے پہلے کس کو پکڑ کے نشانہ عبرت بنایا گیا ہے آپ لوگوں نے، اور ہمیں پکڑ کے پھر اس لڑکی کے بارے میں ہم جو بات فلپ کریں گے کہ اس نے ہمیں بلایا تھا، یہ یہاں پہ آئی تھی، اس نے پہنا کیا ہوا تھا، یہ اتنی دیر وہاں کھڑی کیوں رہی، 14 اگست کے دن یہ یہاں پہ آئی کیوں، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کیوں نہ آئے؟ کیا وہ خاتون 14 اگست منانے کے لیے اپنے ہی ملک میں نہیں جا سکتی؟ گریٹر اقبال پارک، یہ انہوں نے کہا جی 400 آدمی ہوتے ہیں، چند لڑکیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس پلیس پہ
क्यों 3-4 लड़कियां हैं, क्यों 400 लड़कियां वहां पे नहीं हैं? आपने पब्लिक प्लेसेस को इतना अनसेफ क्यों बना दिया कि हम जैसे खवातीन, आप जैसे लोग अपनी बच्चियों को वहां पे 14 अगस्त के दिन भेज नहीं सकते हैं? सो व्हाट आई एम सेइंग इज द सिल्वर लाइनिंग टू दिस इज, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू हम लोग कर रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और जैसे जैसे केसेस देखिए रुकेंगे नहीं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस पे जितना हम शोर करेंगे, इफेक्टिव लेजिस्लेशन इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रेशर डालेंगे, इसी से बातें ठीक होंगी। विक्टिम ब्लेमिंग के बारे में बाकायदा एक नैरेटिव हम सब लोग बिल्ड करें कि गलत है, आज से 5 साल पहले ये नहीं होता था। सो मेरे लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पे बहस ही नहीं होती थी तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं आता था होती ना। थी। लेकिन ये स्मॉल स्मॉल जैसे कहते हैं ना, आगे प्रोग्रेस हो रही है, एंड आई विल टेक दैट। इज इट इनफ? नो, इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चलें, कहीं से तो बात शुरू हो रही है। अली साहब, बात तो शुरू हो रही है, लेकिन बात को कहीं आगे बढ़ाना भी है। ये बात सिर्फ बात तक नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए 2-3-4 वाकयात की तो हमने जिक्र किया, एक रात तो और वाकयात